ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک، چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت وہ کڑوا ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے۔ آخری وقت ہے، بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔
ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناز کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وعدہ کی دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت
قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گارا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پاؤں ایک کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا، اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا۔ میری تیری کیا ہستی کیا مجال، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے، میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی، اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا، نہ دوڑی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا، چھینٹے مارنے شروع فرمائے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ موت بڑی گھبراہٹ والی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، بنگلوں کو ویران کر دیا، ملکوں کو ویران کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے،
سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہیں وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے. آؤ امتیوں نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے. میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں. ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی. کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں. ایک دن موت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی. اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا. تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی. آخری وقت ہے، پریشان حال ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں، دم نکل گیا. آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی،
وہ بھی کسی زمانے کی جس کے حکم سے پوری حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں, پیر الگ الگ ہے, اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا, منہ چل گیا بند نہیں کر سکتا, آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا. آخرکار پسڑی پہ لٹا دیا, غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے ہیں کہ تلنا ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی, ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے, کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے, ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت, ارے موت کا موت ہے. سارے عالم کو ناپید کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے, ادھر رو آواز دیتی ہے سنو ہے جسم اتنا کرم کیجیو, غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار, تیرے ہاتھ میں مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا میرا حال دیکھ لو, میرے کپڑے اتر رہے ہیں, ننگا کیا جا رہا ہوں. عورت کی میت ہے, آواز لگاتی ہے, زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو, او میری بہنوں آؤ, میرے سوٹ اترتے دیکھو, میرا زیور اترتا دیکھو, میری ناک کا زیور اترتا دیکھو, میری چوڑیاں چمٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سداری, سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے, بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو. متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. کپڑے اتار دیے, غسل دینے لگے, ہاتھ پھیرنے لگا. ادھر سے آواز آتی ہے میں نے ہے مصیبت بے شمار, اور ہال جسموں سے کپڑے اتار. تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھڑے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو. تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں, میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں, میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں, میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا, کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا. پانی ڈالتے ہیں, آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل, غسل کے پانی کو کر لے معتدل. ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو, میں تو نہیں بول سکوں گا.
میں تو نہیں بول سکوں گا. جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا. اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے. خود خیال کر, ٹھنڈے کا, گرم کا, ادب کا, احترام کا خود خیال کر. غسل دینے والا صابن ملتا ہے, پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ, آواز آتی ہے جس طریق ملتے ہیں ڈھوڑ کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل. تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے, مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی, وہ رگیں توڑی گئی, حلق میرا کڑوا ہو گیا, آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے, کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے, خون سارا میرا خشک ہو گیا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا, آج تو ہاتھ چلا رہا, کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا. کفن میں رکھ دیتے ہیں, منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کہتا پھر کفن کی وقت آتی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. یہ کھلا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آخری مسافری روانہ ہے. آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی, ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی. کسی نے آواز لگا دی, جلدی کرو, منزل پہنچاؤ, اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کر لیں کچھ دیر تک, اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. کیوں جلدی کرتے ہو, کیوں ادھم بچا رکھا ہے؟ میں تو ایسا جاؤں گا, میں تو ایسی جاؤں گی, آج کے بعد نظر نہ آؤں گی. پھر اس طرح سے کسی نے آواز لگا دی, جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں, منزل پہنچاؤ. کام سے جلدی گاڑی کو قبر تک پہنچاؤ, قبر تیار ہو چکی. آواز آتی ہے اے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے, اور لوگوں میری یہ لمبے لمبے بچے, میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے, امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے, امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے. شادی ہو کے چلے گی, روئے گی, سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا. آواز آتی ہے جلدی نہ مچاؤ, میرے یہ یتیم بچے جن کو پتا بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا, کس کے ارمان اجڑ گئے, کس کا پیار اجڑ گیا, کس کی زندگی اجڑ گئی, کس کی دنیا برباد ہو گئی. ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو. لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. نقصان کوئی کرے گا, ذمہ ان کے لگے گا. جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے. عید آئے گی, کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ عید آئے گی, کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ شادی آئے گی, کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے, اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائیں. افسوس کرتا ہے, کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا, اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا, اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا, اور آج نکلا ہوں مل کے لے آؤں گا. گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے
जनाज़ा घर से बाहर होते दम वो कहती है चिल्ला के रो ए पुरानम और लोगों देखना लोगों ये बेवा ये यतीम और जिंदगी काटेंगे माँ इन सकीम लोगों आज मैं अपनी को उजाड़ चला आज मेरी का स्वाद उजड़ गया आज मेरी की चूड़ियां टूटी आज मेरी की इज्जत बर्बाद हुई खबरदार मेरी आबरू को न तकना मेरी इज्जत को न तकना कल को तेरी की हुई चूड़ियां तोड़ी जाएगी और कहता मेरा अपना ये हाल बन गया ले चला सर पर मैं बारे गुनाह और खा गया है मुझे हजारे गुनाह मैं गुनाहों के वजन के नीचे दब कर रह गया हूं मुझे गुनाहों के जहर ने खा के खत्म कर दिया है। तो अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौत का मफहूम समझाया 6666 आयतों वाला कुरान तुम्हारे हवाले किया रमजान तुम्हारे हवाले किया रमजान अल्लाह से लेके दिया गुनाह माफ कराओ कुरान लेके दिया उसकी तिलावत करो अजमत करो नमाज नहीं पढ़ते रोजे नहीं रखते कुरान की तिलावत नहीं करते हदीस साथ में आता है जिन्होंने मर्दों ने औरतों ने कुरान पढ़ा कुरान नहीं पढ़ते भूल गए कयामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा पढ़ के देखो 16वां सिपारा वक़्त कुन्तु बसीरा कहेंगे या अल्लाह मैं तो देखने वाला था ये ठोकरें कैसी लग रही है आवाज आए कि तूने मेरा कुरान बुलाया जा हमने आज तुझे बुला दिया आज हमने तुझे बुला दिया है बदअमली से पनाह मांगो बदकिरदारी से पनाह मांगो रूसयाही से तौबा करो और जितने अल्लाह पाक ने तौफीक दी जो नेकी हुई है उसकी कबूलियत की दुआ मांगो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमारी तरावी हमारे रोजे हमारी तिलावत हमारी ज़कात हमारी खैरात कबूल फरमाए और हमारे लिए सरिया निजात बनाए और परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस जो बकाया घड़ियां बाकी हैं जो बकाया दिन बाकी हैं उनका अरकान और एहतराम हम सबको नसीब फरमाए या इलाहुल आलमीन हम सब की खताओं को माफ फरमा या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा मौला रमजान कुरान के सदक़े में माफ़ी अता फरमा संग मिलकर सारे उलमा मिलकर कोशिश करें मुफ्ती अब्दुल हलीम को नहीं ला सकते ये खला पूरा होने वाला नहीं फिर साथ साथ मौलाना सूफी मोहम्मद यार साहब सब कैद रहमहुल्लाह वो भी इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गए एक अच्छे खासे तबके को वो भी दागे मुफारकत दे गए और करीब ही के जमाने में सरगोद शहर में मुफ्ती अहमद सईद साहब रहीमहुल्लाह वो भी रुखसत हो गए। तो यकीन जानो इन हजरात का दुनिया से उठना इस बात की अलामत है कि मुल्क में कुछ न कुछ होने वाला है। जब आग लगती है तूफान आता है बारिश आती है औरत अपने बच्चों को तलाश करती है इधर आ जाओ बारिश आ गई आग लग गई अल्लाह पाक भी अपनों को पहले बुला रहा है यहां कुछ होने वाला है तुम पहले ही आ जाओ। और इस तरह इशारा फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून अल्लाह फरमाते हैं मेरी जमीन पे अदावत ना करो फसाद ना मचाओ कत्ल ना करो खून ना बहाओ नाहक लोगों का खून ना बहाओ। अल्लाह पाक की जमीन हर रोज सुबह को अर्ज करती इलाही लोग मुझ पे जिना करके चलते हैं बदमाशी करके चलते हैं इजाजत दे मैं लुकमा बना कर निगल जाऊं मुझे अपने ऊपर इनका चलना पसंद नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। हर रोज आवाज लगाती है जालिमो बदकारो बदमाशो मेरे ऊपर दंदनाते फिरते हो एक न एक दिन मेरे अंदर आओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमको कितना दुश्मन रखती थी।
آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ اللہ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے، اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔
کیا ہوگا؟ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب نہ جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت سا دیہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکٹ پہ گر کر جان دے۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، تھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے،
اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فاتمہن، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جا چلی جا، میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، سکھا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے، بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں، آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو مانگ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے، ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔
तुम जंग वाले सोच रहे होगे कि डूबते वक्त भी बाज ना आए, ये सैलाब आते हैं लोग बदमाशियों से बाज आए? डूब गए मगर बाज ना आए, बेगैरती लोग करते ही रहे। उलमा इकराम ने लिखा, हबशी नौजवान ने औरत का बच्चा छीना समंदर में फेंक दिया। औरत रोई और कहने लगी, मेरे अल्लाह, बैठी रहती हूँ, इज्जत जाती है, हरकत करती हूँ, डूब जाऊंगी। मैंने सुना है समंदर की गहराइयों से तूने यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनी थी, मैं तो पानी के ऊपर बह रही हूँ। मौला मेरी आबरू बचा, मेरा ईमान बचा, मेरी इज्जत बचा, तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उलमा ने लिखा है कि एक गर्दन सी नमूदार हुई पानी में से और हबशी नौजवान को एक ही लुकमा बनाकर ले गई। वो तो हर जगह सुनता है, पुकारने वाला बेबस बेकस होकर जब उसको पुकारता है वो हर जगह अंदाज पहुंचाता है, वो है जो मौजूद हर जगह। औरत बहती बहती किनारे जा लगी, एक जहाज करीब आया, दुपट्टे का इशारा करके उसको बुलाया। जहाज में जब सवार हुई तो देखती क्या है, एक नौजवान की गोद में इसका वो बच्चा जो समंदर में फेंक दिया था बैठा हुआ खेल रहा है। टूट पड़ी, मेरा बच्चा है। लोगों ने कहा तेरा कहां से आया? माजरा सुनाया, इस तरह हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, हम जहाज लेकर आ रहे थे, गैब से आवाज आई, जहाज इधर को ले आओ वरना डुबो दिए जाओगे। हम जब जहाज वहां लेकर पहुंचे तो देखते क्या है कि एक जानवर की पीठ पे ये बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था। इज्जत भी बची, ईमान भी बचा, बच्चा भी बचा, और कोई बचाने के लिए तदबीर करे जबी ना। हजरत सारा ने नमाज पढ़कर बद्दुआ कर दी, बादशाह के सारे बदन में दर्द होने लगा। पैगंबर का सारा घर बड़ा करीम होता है, जब उसको दर्द ने सताया ना, कहने लगा मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अब अगर कोई जंग का होता या मैं होता कहता दफा हो, तेरे वास्ते दुआ का दी। लेकिन हजरत सारा ने फिर झोली फैला दी, मौला वादा करता है, बदमाशी से तौबा करता है, इसको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता कर दी। वो फिर कहने लगा, लो ऐसी हसीन औरत कब आप आएगी, फिर बुराई के लिए तैयार हो गई। यहां से पता चला कि ये जो गुंडे बदमाश होते हैं इनकी कसम का भी कोई यकीन नहीं। अगले दिन एक आदमी ने कसम खाई तो उसके खिलाफ करने लगा। लोग कहने लगे कि तूने कसम खाई थी, कुरान उठाया था, अब क्या थी क्या बन डठी हुई मस्जिद सी, पाट्या हुआ कुरान सी। अगर डठी हुई मस्जिद सी तो पाट्या कुरान सी, कुरान के पूरा सी जरा मैं चाहे। मगर उसे ये मालूम नहीं कि तूने तो पाया कुरान उठाया, डठी हुई मस्जिद में उठाया। खुदा का जब गज़ब आएगा तो वो अधूरा नहीं आएगा, वो अधूरा नहीं आया करता। 3 मरतबा इस बादशाह ने हजरत सारा के साथ ऐसा करने का इरादा किया, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई। आखिरकार कहने लगा अपने मुलाजमों को, क्यों वे बदमाशो, औरत के रूप में किसी बला को पकड़ के लाए हो, किसी जिन भूत को ले आए हो। और कहने लगा तू चली मेरे महल से जल्दी चली जा। और जाती जाती वो कहा कि ये तेरी खिदमत किया करेगी, ये बच्ची मेरे महल में है, इसको साथ ले जा। हजरत सारा को, हाजरा को साथ कर दिया। शानी हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह मियां जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूमते हैं, चाटते हैं, माथे पे बोसे देते हैं, उठाते हैं, पैगंबर का बेटा खुद भी नबी और आल में आने वाला नबी, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना हसीन चेहरा होगा। अल्लाह मियां ने फिर आजमा लिया, हुक्म दिया कि इस हाजरा को, इस्माइल को, दोनों माँ बेटों को वहां छोड़ के आ जहां सैकड़ों मील में पानी कोई नहीं, आदमी कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, घास कोई नहीं, पत्ता कोई नहीं, जहां बैतुल्लाह है यहां के बारे में हुक्म दिया, छोड़ के आ। और अगर आपको नींद नहीं आई तो मजा आएगा, अल्लाह ने यही फरमा दिया, बताना नहीं है कि मैंने हुक्म दिया है। खुदा हाफिज नबी नहीं कहता अपनी बीवी को। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔